مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ المنورہ چلے گئے۔ 6 سال مسلسل آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے۔ جو پہلے 6 سال ہیں ہجرت کے، وہ مسلسل جنگیں ہیں، بدر، احد، حنین، تبوک، یہ ساری کی ساری جنگیں ان پہلے 6 سالوں میں ہو رہی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں حالت یہ ہے کہ کفار مکہ تنگ کر رہے ہیں، اتنا مجبور کیا ہے کہ وطن چھوڑنے پر وہ مجبور ہو گئے، اور جب وطن چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو پھر بھی وہ کفار مکہ جان نہیں چھوڑتے، لڑائیاں مسلح کر دیتے ہیں۔ 6 سال کعبے کی جدائی برداشت کرتے رہے ہیں۔ وہ کعبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر چھما آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ کعبے کو بار بار حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، کعبہ تیری خوشبو مجھے بہت پسند ہے، تیرا قرب مجھے بہت پسند ہے، میں محمد نہیں چاہتا کہ تو سے جدا ہو جاؤں، لیکن کیا میں مجبور ہوں؟ کفار مکہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے ہجرت پر۔ 6 سال اس کعبے کی جدائی کو برداشت کر کے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے۔ صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان سے فرمانے لگے، ہم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ جلد ہمیں کعبے کی زیارت کروائے گا۔ یہ خبر سارے صحابہ بیدار تھے کعبے کی زیارت کے لیے، اور کعبے کی زیارت اور وہ بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تیار ہوتے ہوتے 1400 صحابہ 6 ہجری میں فقط عمرے کے لیے، اور کوئی ارادہ نہیں، عمرے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں مکہ المکرمہ کی طرف روان کرتے ہیں۔ 1400 صحابہ ہیں، 70 اونٹ ہیں اور ایک تلوار، اس کے علاوہ کوئی نیزہ، کوئی بھالا، کوئی تیر، کوئی کمان، کچھ نہیں ہے۔ 70 اونٹ ہیں، وہ حجی کے لیے، قربانی کے لیے، نہر کے لیے۔ تلوار ہے جو نشان ہے عدل کا۔ جنگ کے لیے جب انسان جاتا ہے تو ایک تلوار لے کر نہیں جاتا، پورا سامان لے کر جاتا ہے، اور جو 1400 صحابہ کے پاس صرف ایک تلوار ہے۔ مدینہ المنورہ سے چلتے ہیں، چلتے چلتے اونٹنی قصوہ پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر اونٹنی خود بخود بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ اٹھاتے ہیں اونٹنی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے صحابہ اس اونٹنی سے کچھ نہ کہو، میری اونٹنی جانتی ہے کہاں بیٹھنا ہے اور کیوں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ معمور من اللہ ہے، معمور من اللہ ہے۔ اونٹنی جب مکے سے مدینہ المنورہ حضور تشریف لے جاتے ہیں اور سارے مدینے والے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں آؤ کریں، نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ انسان مجھے چھوڑ دو،
بھی ہو، وہ خود کچھ نہیں جانتا. کیسی کامابی کی باتیں، بے وقوف کم سے لوگوں کی باتیں ہیں کہ رسول اللہ کو علم نہیں ہے. رسول اللہ بھی کہنا اور علم کی نفی بھی کرنا. اونٹنی کو پتا ہے کہاں بیٹھنا ہے. جس جانور کے ساتھ، جس اونٹنی کے ساتھ رسول اللہ کا جسم مس ہو جائے، اس اونٹنی کا علم آ جاتا ہے تو خود رسول اللہ کو علم نہیں ہے. اونٹنی وہاں مقامی حدیبیہ پر بیٹھ گئی. قریش مکہ، کفار مکہ، انہیں پتہ چلتا ہے کہ 1400 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں معیت میں مکے کی طرف آ رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکنے کا ارادہ کیا کہ ہم مکے پہ داخل نہیں ہونے دیں گے. کوئی صورت نہیں کہ تم مکے میں آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو مکے میں بھیجا. مکے میں بھیجا کہ جاؤ کفار مکہ سے ہمارا ارادہ ان کو آگاہ کرو کہ ہم کس ارادے کے لیے یہاں آئے ہیں. تمہیں جو ڈر ہے اس کے لیے ہم نہیں آئے. ابھی فتح مکہ کا معاملہ نہیں ہوا، موقع نہیں آیا. ہم تو صرف کعبے کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے آئے ہیں. عثمان جاؤ اور ان کفار مکہ سے کہو کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ عمرے کا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر، رسول بن کر، رسول کہتے ہیں سفیر کو، نبی پاک کے سفیر بن کر کفار مکہ کی طرف جاتے ہیں. اور مکے کے جو قریش ہیں وہ عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. عروہ بن مسعود بعد میں اسلام لاتے ہیں، صحابی رسول ہوتے ہیں. اور یہ عروہ بن مسعود کون ہیں؟ عرب کے مکے کے رئیس جو تھے وہ اپنا سفیر جس کو بناتے تھے وہ حضرت عروہ بن مسعود تھے. دوسرے ممالک میں، دوسری سلطنتوں میں ان کو سفیر بنا کر بھیجتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ مختلف زبانوں پر عبور رکھتے تھے، ایک بات. دوسری بات، آپ انتہائی ذہین اور فقیہ تھے، انتہائی خوبصورت کلام کرنے والے تھے، علم والے تھے. تو کفار مکہ انہیں سفیر بنا کر دوسرے ممالک میں بھیجتے، دوسری سلطنتوں کے پاس بھیجتے. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی عروہ بن مسعود کو بھیجا. اب وہاں معاملات کیا ہے؟ تھوڑی سی بات کرتا ہوں آداب رسالت کے حوالے سے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ سفیر بن کر جاتے ہیں. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اور عروہ بن مسعود نبی پاک کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ جا کر بیان کرتا ہے. وہ عروہ بن مسعود نبی پاک کی بارگاہ میں آتا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ خالی ہے. اور دوسرے صحابہ وہ ارد گرد کھڑے ہیں. عروہ بن مسعود نبی پاک سے عرض کرتا ہے، آپ یہاں آئے ہو اس شہر کو برباد کرنے کے لیے جس شہر میں آپ کے آباء و اجداد رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، اسے برباد کرنے کے لیے آئے ہو جہاں اللہ میں واحد ہے، کعبہ ہے. نبی پاک نے فرمایا، بڑی
इस अंदाज में गुफ्तगू हो रही है। नबी पाक ने फरमाया, उम्मत हम मक्के को बर्बाद करने के लिए नहीं, हम तो मक्के को आबाद करने के लिए आए हैं, बर्बाद करने के लिए नहीं आए। हमारा इरादा सिर्फ पूरे का है। वो कहने लगा कि आप जिन लोगों के सहारे पर आए थे यहां, अब थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, और सहाबा का ईमान कुर्बान जाए आपके ईमानों पर। वो कहता है जिनके आसरे पर, जिनके सहारे पर आप मक्के की तरफ आ रहे हैं, ये आपके साथ रहने वाले जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा तो आपको अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो साथ बैठे हुए हैं, आप वक्त खड़े हुए, आपने फरमाया, उर्वा अपनी बकवास बंद कर, जान लात और ऊंचा की शर्मगा तो चूस। तुझे पता नहीं हम भागने के लिए नहीं, हम तो तन मन धन रसूलुल्लाह पर कुर्बान करने के लिए आए हैं। ये जज्बा था सहाबा का, सैयदना अबू बकर का, जो आपने बयान किया। तो उलमा में मौजूद ने पूछा, ये कौन है जो मेरे सामने गुफ्तगू कर रहा है? तो कहा, मैं अबू बकर हूं, जानते हो मुझे रसूलुल्लाह से भी कहा है। कहने लगा, अगर तेरे मुझ पर एहसान ना होते तो तुझे मैं मदद सिखाता इस बात का। आपने फरमाया, जा भाग जा यहां से, हम अपने आका को अकेले छोड़कर जाने के लिए नहीं आए, हम तो अपना सब कुछ इनके कदमों पर निसार करने के लिए आए। फिर जब भी वो हुआ बात करता तो अपना नापाक हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की रीश मुबारक तक ले जाता, पकड़ता रीश को और बात करता। तो एक सहाबी पीछे खड़े, उनने जोर से अपना हाथ उसके हाथ पर मारा, अपना नापाक हाथ रसूलुल्लाह की पाक रीश मुबारक न लगा, तेरा हाथ काट कर तेरे दूसरे हाथ के हवाले कर दिया जाएगा, खबरदार जो तूने नापाक हाथ लगाया। फिर कुर्बा के रसूल समझदार सियाना था कि मामला तो बड़ा अजीब है। देखा बात बढ़ नहीं रही तो एक तरफ होकर बैठ गया। नबी पाक उठे, आपने कुछ फरमाया। एक सहाबी पानी का डोल लेकर आया, आप अपने हाथ धोते हैं तो सहाबी आगे बढ़ बढ़कर अपने नबी के वुजू का पानी अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर और आप इस्तेमाल करते हैं, कुल्ली करते हैं, जो पानी मुंह से निकलता है सहाबा अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर करते हैं। और जिस सहाबी को वो पानी नहीं मिलता, वो दूसरे सहाबी के हाथ के साथ अपना हाथ मस करके अपने चेहरे पर करता है, एक कतरा पानी का नीचे नहीं करने देते हुए। वो वापस गया, ये मंजर देखा तो कुफार मक्का से कहने लगा, रोसाए मक्का, कुफार मक्का, मैं बड़ी बड़े दरबारों में गया हूं, बड़ी बड़ी मार्गाओं में गया हूं, शान और शौकत वाले हुक्मरानों के पास गया हूं, लेकिन जो अदब, जो अदाब, जो जानसारी का जज्बा मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानसारों में पाया है, किसी में नहीं पाया। लिहाजा तुम जान का इरादा तरह का करो और जो वो कहते हैं मान जाओ।